عزیز طلباء و طالبات، ہم بات کرتے ہیں درخواست نویسی کے چند جو اصول و ضوابط ہیں ان پہ۔ سب سے پہلا اصول آپ یاد رکھیے گا کہ جس عہدے یا افسر کو درخواست دینا مقصود ہو، سب سے پہلے اسے مخاطب کیا جاتا۔ آپ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کسی کو درخواست لکھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اس عہدے کو مخاطب کرنا ہے، اور اس عہدے پہ کوئی بھی بیٹھا ہوا ہے، پرنسپل کوئی بھی ہے، آپ نے پرنسپل کے نام درخواست لکھنی ہے۔ لہٰذا آپ کو اس بات سے سروکار نہیں ہے کہ اس کا نام کیا ہے، آپ کو سروکار اس بات سے ہے کہ آپ نے کس عہدے کو مخاطب کرنا ہے۔ تو جس عہدے یا افسر کو درخواست دینا مقصود ہو، سب سے پہلے اسے مخاطب کیا جاتا ہے، چونکہ بنیادی تخاطب عہدہ کو ہوتا ہے۔ لہٰذا عہدہ دار کا باقاعدہ نام لکھنے کی بجائے صرف اس کے عہدے کا نام لکھا جاتا ہے۔ اس سلسلہ میں درخواست گزار کو مختلف محکموں کے عہدوں کے درست نام آنے چاہئیں تاکہ کسی غلطی کا امکان نہ رہے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ پہلا اصول ہم نے سیکھا۔ اس اصول میں بالکل سادہ سی عام فہم سی بات ہے کہ جب بھی آپ کسی کو درخواست لکھیں گے تو آپ کا جو بنیادی تخاطب ہے وہ عہدہ ہوگا۔ مثال کے طور پہ میں پرنسپل کے نام درخواست لکھتا ہوں تو میں پرنسپل کو مخاطب کروں گا، باخدمت جناب پرنسپل۔ اب پرنسپل کوئی بھی ہے اس عہدے پر، اس کالج کا پرنسپل کوئی بھی ہے، ہمیں اس بات سے غرض نہیں ہے، ہمیں اس بات سے غرض ہونی چاہیے کہ اس کا عہدہ کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم عہدے کو مخاطب کریں گے۔ دوسرا اہم نقطہ یہ ہے، یہ نقطہ بھی قابل غور ہے کہ دو تعظیمی کلمے ایک ساتھ نہیں لانے چاہیے۔ جیسے جناب اور صاحب دو تعظیمی کلمے ہیں، کسی عہدہ کے ساتھ ان میں سے صرف ایک کو استعمال کیا جائے گا۔ مراد یہ ہے کہ یہ جناب اور صاحب دو تعظیمی کلمے ہیں اور یہ دونوں تعظیمی کلمے ایک ساتھ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ مثال کے طور پہ باخدمت جناب پرنسپل صاحب نہیں لکھیں گے ہم، کیونکہ باخدمت جناب پرنسپل صاحب میں دونوں تخاطب کے جو کلمے ہیں، تعظیمی جو کلمے ہیں وہ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ تو دوبارہ آپ یہ دیکھیں، کسی عہدہ کے ساتھ ان میں سے صرف ایک کو استعمال کیا جائے گا۔ اردو روزمرہ میں جناب اور صاحب وغیرہ کلمے مذکر اور مؤنث دونوں حالتوں میں لکھے جاتے ہیں اور بولے جاتے ہیں۔ چنانچہ کسی خاتون عہدہ دار کو بھی جناب یا صاحب کے ساتھ ہی مخاطب کرنا چاہیے۔ بعض اہل علم کے نزدیک خاتون عہدہ دار کی صورت میں جناب کو جنابہ لکھنا یا بولنا کسی صورت درست نہیں۔ مثال کے طور پہ اب آپ جو ہم نے پہلے دو اصول پڑھے ہیں ان کے تناظر میں ہم دیکھتے ہیں۔ ہم نے پہلے سیکھا کہ سب سے پہلے ہم عہدے کو مخاطب کریں گے۔ مثال کے طور پہ باخدمت جناب پرنسپل، ہم یہاں نام نہیں لکھیں گے، ہم یہاں عہدہ ہی لکھیں گے۔ اس کے بعد اس ادارے کا نام آئے گا، گورنمنٹ کالج، اور اس کے بعد اس شہر کا نام آئے گا جہاں وہ کالج واقع ہے۔ اس میں تین چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے آپ عہدے کو مخاطب کرتے ہیں، پھر اس محکمے کو مخاطب کرتے ہیں، کس محکمے کا عہدہ ہے، اس کے بعد ہم شہر کو مخاطب کرتے ہیں۔ اور جب باخدمت جناب پرنسپل یا باخدمت جناب وزیر اعظم لکھیں گے، اس کے بعد سکتہ کی علامت آئے گی جس کو آپ الٹا کوما بھی کہتے ہیں، اور اس کے بعد ادارے کا نام آئے گا، اس کے بعد پھر الٹا کوما جسے سکتہ کہتے ہیں۔ یا اس کے علاوہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ باخدمت پرنسپل صاحب لکھ لیں۔ مطلب آپ دیکھیں، یہ دونوں دیکھیں، باخدمت جناب پرنسپل گورنمنٹ کالج لاہور، یا کے نیچے والا جملہ دیکھیں، باخدمت پرنسپل صاحب۔ آپ دیکھیں گے دونوں میں ایک میں جناب ہے، صاحب نہیں ہے، دوسرے جملے میں صاحب ہے، جناب نہیں ہے۔ تو ان دونوں میں سے کوئی بھی جملہ آپ لکھ سکتے ہیں تخاطب کے لیے، لیکن شرط یہ ہے کہ جناب پرنسپل کے ساتھ لکھ دیں گے، عہدے کے ساتھ لکھ دیں گے تو صاحب نہیں لکھیں گے، صاحب لکھیں گے تو جناب نہیں لکھیں گے، یہ بات طے ہے۔ اس کے بعد تخاطب کے بعد بیان شدہ طریقہ میں متعلقہ عہدہ دار کو صرف ایک سطر میں مخاطب کیا جاتا ہے اور یہ سطر آخر تک پر کی جاتی ہے۔ ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک ہی سطر کو استعمال کرنے کے بجائے 3 سطروں میں تخاطب کیا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں صفحہ کی دائیں جانب پہلی سطر میں متعلقہ عہدہ دار کو تخاطب کیا جاتا ہے، دوسری سطر میں ادارہ کا نام لکھا جاتا ہے، جبکہ تیسری سطر پر شہر کا نام لکھا جاتا ہے۔ مثلا باخدمت پرنسپل صاحب گورنمنٹ کالج لاہور، یہ 3 لائنوں میں 3 سطروں میں آپ لکھیں گے، لیکن یہ مناسب نہیں ہے۔ طریقہ وہی مناسب ہے جو کہ ہم نے پہلے لکھا۔ گو تخاطب کا ثانی ذکر انداز زیادہ جاندار ہے
تاہم تاحال عامة الناس کے ذہنوں کا حصہ نہیں بن سکا۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے اساتذہ بھی اس جانب راغب نہیں ہوئے اور اول الذکر طریقہ ہی کو ترجیح دیتے ہیں۔ پس مشورہ یہ ہے کہ طلبہ تخاطب کا ابتدائی طریقہ ہی اپنائیں، یعنی 3 سطروں میں لکھنے کی بجائے 1 سطر میں لکھیں، یوں ان کے نمبر کٹنے کا امکان نہیں رہے گا۔ مراد یہ ہے کہ تخاطب کا جو جملہ ہے وہ بجائے 3 لائنوں کے لکھنے کا پہلا جو طریقہ میں نے بتایا، پہلے ہم نے جو لکھا اسی طریقے سے لکھیں گے۔ اصول نمبر 3 دیکھیں، تخاطب کے فوری بعد درخواست کا موضوع یا عنوان لکھا جاتا ہے۔ تخاطب ایک سطر پر ہو تو عنوان اس سے نچلی سطر پر صفحہ کے وسط میں لکھا جائے گا۔ مثلا باخدمت جناب پرنسپل گورنمنٹ کالج لاہور، اس کا 1 نمبر امتحان میں دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں عنوان درخواست برائے فیس معافی۔ عنوان یاد رکھیے گا کہ عنوان آپ نے مکمل لکھنا ہے۔ درخواست برائے فیس معافی، درخواست برائے حصول کریکٹر سرٹیفکیٹ۔ درخواست فیس معافی غلط ہو جائے گا، آپ نے مکمل جملہ لکھنا ہے۔ درخواست برائے فیس معافی، درخواست برائے حصول کریکٹر سرٹیفکیٹ، درخواست برائے برخلاف ڈاکیہ۔ اس طرح آپ لکھیں گے عنوان، مکمل عنوان لکھیں گے۔ اصول نمبر 4 دیکھیں، عنوان والی سطر سے نچلی سطر پر جناب عالی، جناب مکرم، جناب محترم وغیرہ لکھا جاتا ہے۔ عنوان کی طرح اس کا طریقہ بھی یہ ہے کہ تخاطب ایک سطر پر ہو تو جناب عالی صفحہ کے وسط میں یعنی درمیان میں لکھا جائے گا۔ واضح رہے کہ جناب عالی لکھتے ہوئے بعض لوگ عالی پر کھڑا زبر لگا کر اعلیٰ بنا دیتے ہیں، جو سراسر غلط ہے۔ یہ علامت مطلب یہ ہے کہ جناب عالی آپ لکھیں گے تو لام کے اوپر کھڑا زبر نہیں لگائیں گے، وہ غلط ہو جائے گا، 1 نمبر کٹ جائے گا۔ یہ علامت دراصل ندائیہ کی تھی جسے کھڑا زبر سمجھ لیا گیا ہے۔ یاد رہے کسی خاتون عہدہ دار کے لیے اوپر بیان شدہ کلموں کی تانیث بنا کر جناب عالیہ، جناب مکرمہ، جناب محترمہ لکھنا درست نہیں۔ اب عہدے دار کوئی بھی ہے، وہ خاتون ہے چاہے مرد ہے، آپ نے جناب عالی ہی لکھنا ہے، اور مراد یہ ہے کہ جناب مکرمہ، جناب عالیہ لکھنا کسی بھی طور درست نہیں۔ نوٹ: جناب مکرم، جناب محترم بھی خوبصورت کلمے ہیں جنہیں حسب ضرورت استعمال کرنا چاہیے۔ اب مثال کے طور پہ باخدمت جناب گورنمنٹ کالج لاہور، عنوان درخواست برائے حصول کریکٹر سرٹیفکیٹ۔ اب جناب مکرم، امتحانی نقطہ نظر سے ان کے 3 نمبر ہوں گے۔ 1 نمبر ہوگا باخدمت جناب گورنمنٹ کالج لاہور، دوسرا نمبر ہوگا عنوان درخواست برائے حصول کریکٹر سرٹیفکیٹ، اور تیسرا نمبر ہوگا جناب مکرم کا۔ اور اصول نمبر 5، جناب عالی کے بعد نچلی سطر پر اقتباس کی شکل میں یعنی 1 انچ جگہ چھوڑ کر نہایت ادب سے گزارش ہے یا مودمانہ التماس ہے لکھ کر اصل مدعا تحریر کیا جاتا ہے۔ اس ضمن میں یہ نکتہ قابل غور ہے کہ مدعا مختصر اور جامع ہونا چاہیے۔ خط کے مقابلہ میں درخواست ہمیشہ مختصر ہوتی ہے اور اس میں صرف مطلب کی بات کی جاتی ہے۔ اختصار کو مد نظر رکھنے کے باوجود اگر بات قدر طویل ہو جائے تو 2 یا 3 اقتباس بنائے جا سکتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اقتباس میں آپ 3 اقتباس بنا سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ نفس مضمون میں اپنے لیے فدوی اور بندہ کی بجائے مجھے یا میں کے الفاظ استعمال کرنے چاہیے۔ اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات لوگ لکھتے ہیں نہایت ادب سے گزارش ہے کہ فدوی کیا ہوتا ہے اس کا کوئی تصور نہیں ہے، بندہ کیا ہوتا ہے نہیں، آپ لکھیں نہایت ادب سے گزارش ہے کہ میں اس کالج میں آپ کے زیر سایہ 11ویں جماعت میں زیر تعلیم ہوں۔ اس کے بعد 6 نمبر پہ دیکھیں گے کہ نفس مضمون کے بعد صفحہ کی بائیں جانب درخواست گزار، عرض گزار یا مخلص لکھا جائے گا اور درخواست دینے والا اپنا پتہ لکھے گا۔ کسی اجتماعی مسئلے کے لیے دی گئی درخواست میں 1 سے زیادہ افراد اپنے نام اور پتہ لکھیں گے۔ واضح رہے کہ عریضے اور عرض بے معنی الفاظ ہیں، انہیں کسی صورت استعمال میں نہیں لانا چاہیے اور اختتامی کلمات یا صفحہ کے درمیان میں نہیں لکھنے چاہیے۔ مثال درخواست گزار لکھیں گے اور الف بے۔ عزیز طلباء و طالبات، 7 نمبر پہ جو بنیادی اصول ہیں ان میں سے درخواست گزار کی سیدھ میں دائیں جانب تاریخ لکھی جائے گی۔ اس ضمن میں تاریخ یا مورخہ وغیرہ لکھنے کی ضرورت نہیں، چنانچہ تاریخ لکھنے کا درست طریقہ ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے۔
مثال کے طور پہ آپ لکھیں گے تاریخ، پھر ختمہ ڈیش کی علامت، پھر مہینے کا نام، پھر سال. اسی طرح اس کے سامنے آپ دیکھیں عرض گزار اور الف بے جیم، اس کا 1 نمبر ہوتا ہے. 8 پوائنٹ نمبر 8 آپ دیکھیں، اصول نمبر 8، تاریخ لکھنے کا معروف طریقہ یہ ہے کہ اردو ہندسے استعمال کیے جائیں تاکہ یہ انگریزی ہندسوں میں بھی یہ انگریزی ہندسوں میں بھی لکھی جا سکتی ہے. امتحانی پرچے میں تاریخ لکھنے کی دونوں صورتیں قابل قبول ہیں. انگریزی ہندسوں کی حامل تاریخ یوں لکھی جائے گی، آپ دیکھیں گے کہ 2 ختمہ لکھیں گے، اس کے بعد آپ مہینے کا نام اور اس کے بعد سال اور حمزہ کی لام. درخواست گزار لکھیں گے الف بے جیم. اگر آپ کسی امتحان کے علاوہ کسی اور جگہ کے لیے درخواست لکھتے ہیں تو پھر آپ یہاں مکمل اپنا نام اور پتہ لکھیں گے. تو عزیز طلباء و طالبات، میں امید کروں گا کہ آپ کو درخواست نویسی کے اصول و ضوابط کی سمجھ آ گئی ہوگی. آپ میرا خیال ہے ایک بہت اچھی درخواست لکھنے کے قابل ہو گئے ہوں گے. بہت شکریہ، نوازش.